اب پاکستان میں سیکیورٹی ادارے کسی بھی شخص کو جو ان کے بقول نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو بغیر مقدمے کے کم از کم 3 ماہ تک حراست میں رکھ سکیں گے۔ حال ہی میں نیشنل اسمبلی نے کاؤنٹر ٹیررزم قوانین میں ترمیم یا امینڈمنٹ کی منظوری دی ہے۔ یہ امینڈمنٹ ہے کیا؟ اس امینڈمنٹ کے تحت کسی بھی مشکوک شخص کو 3 مہینے کے لیے حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ اگر مزید ضرورت پڑے تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی اجازت سے یہ حراست 3 مہینے مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ نیشنل اسمبلی سے منظور ہونے والی یہ امینڈمنٹ 3 سال تک نافذ رہے گی۔ حراست کا حکم دینے کے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اگر حراست کا حکم آرم فورسز یا سول آرم فورسز کی طرف سے جاری کیا جائے گا تو تفتیش جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کرے گی۔ اس ٹیم میں پولیس کی طرف سے کم از کم سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے درجے کے آفیسر، سول آرم فورسز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے شامل ہوں گے۔ اس بارے میں حکومت کیا کہتی ہے؟ فیڈرل انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کے مطابق ملک کو اس وقت دہشت گردی کے سنگین خطرات کا سامنا ہے، اس لیے حکومت کے مطابق غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ دہشت گردوں کو اپنے منصوبے مکمل کرنے سے پہلے پکڑا جا سکے۔ کانٹیکس کے لیے پاکستان گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں ٹیررزم اٹیکس میں ہلاکتوں کی تعداد 2024 کے مقابلے میں 45% بڑھ کر 1081 تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن اس امینڈمنٹ کے خلاف اپوزیشن پارٹیز اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے شدید احتجاج کیا ہے۔ یہ امینڈمنٹ ایکسپرٹس اور اپوزیشن کے مطابق شخصی آزادی اور ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، جس میں لوگوں کو بغیر مقدمے کے لمبے عرصے تک حراست میں رکھا جا سکے گا۔ بعض ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے خیال میں اس سے جبری گمشدگیوں کا مسئلہ مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور وکیل ایمان مزاری کا کہنا ہے کہ اس امینڈمنٹ کا مقصد ایجنسیوں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ہونے والی تنقید کو ختم کرنا ہے۔ JUIF کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے سوال اٹھایا کہ محض شک پر کسی کی آزادی کیسے چھینی جا سکتی ہے، اور اگر 6 ماہ بعد رہا کر دیا جائے تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اسے فیئر ٹرائل اور جمہوری آزادیوں کے منافی قرار دیا ہے، لیکن حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ امینڈمنٹ نئی نہیں ہے اور اسے 2014 میں بھی 2 سال کے لیے اپروو کیا گیا تھا۔